I'm Ashok Lodi. I'm currently working with the US Consulate in the Fulbright House اور پاکستان US alumni نیٹورک کے ساتھ. موسٹ آف جس طرح سے اسپیکرس تھے میرا کوئی لٹریچر سے اتنا تعلق نہیں ہے, بٹ یس میں اپنی لینگویج کو بہت سپورٹ کرتا ہوں اپنے علاقے کے لوگوں کو, کیونکہ آج کل جو میں نے یوتھ میں دیکھا ہے یہ لینگویجز جو ہے نا یہ میرے خیال سے یہ ہماری جو ریجنل لینگویجز ہیں وہ پیچھے ہوتی جا رہی ہیں, ہم بڑے انفلوئنس ہو گئے ہیں ویسٹرنائزیشن سے. میرے خیال سے یہ ڈپینڈ بھی کرتا ہے کہ گھر پہ کس طرح کا ماحول ہے. ابھی بھی ہمارے ماں باپ جب آتے ہیں تو سرائکی میں بولتے ہیں, ڈانٹ بھی سرائکی میں کھاتے ہیں, تو میرے خیال سے یہ چیز جو ہے نا یہ میرے خیال جاری رہنی چاہیے. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ یو صدف فار برنگنگ دس اپ. ماں بولی نام ہی اتنا خوبصورت ہے, میں نے جتنے لوگوں سے شیئر کیا وہ نام میں ہی ایک مٹھاس ہے. تو جس طرح سے میرا تعلق سرائکی سے ہے تو میں تو آپ کو کچھ سرائکی دی شیں سنے سن. سرائکی ہسٹری آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب کی بہت زیادہ بولنے والی لینگویج ہے, بہت میٹھی زبان ہے. آپ جس سے بھی بات کریں ہم تو لڑ بھی رہے ہوتے ہیں کسی سے تو بڑا لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں, کیونکہ وہ اتنے پیار سے لڑا جاتا ہے کہ رو بھی نہیں آتا نا کسی کو. تو سرائکی لینگویج جی کہتے ہیں جی اس کی ڈائلیکٹ جو ہے 4500 ایئرز انڈس ویلی سویلائزیشن سے کہیں جا کے ملتے ہیں. ان کے کئی مشہور شاعر ہیں. سندھی جو بھی میرے بھائی تھے, سندھی سے بھی بڑی سسٹر لینگویج ہی سمجھ لیں, سندھ جاؤ سرائکی بھی سمجھ آ جاتی ہے, اور جب سندھی بولتے ہیں تو اکثر کچھ ورڈز جو ہوتے ہیں ہمیں بھی سمجھ آ جاتے ہیں. اس لیے کچھ جو ہیں صوفیانہ کلام جو ہیں خواجہ غلام فرید, سچل سمد, شاہد الطیف بٹائی, ان کے بھی کافی سارے ہیں. لیکن میں آج جن کو کور کروں گا جو وہ ہیں سرائکی کے بڑے مشہور شاعر شاکر شجاع آبادی. شاکر شجاع آبادی جو ہیں وہ سرائکی زبان کے مشہور اور ہر دل عزیز شاعر ہیں. ان کو سرائکی کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے بڑا لکھا ہے سرائکی زبان کے بارے میں, سرائکی لوگوں کے بارے میں, علاقے کے لوگوں کے بارے میں, اور دوہڑے بھی ان کے بہت مشہور ہیں. ہم لوگوں کی سرائکی جب شادیاں ہوتی ہیں تو بڑے گانے اور دوہڑے بھی بڑے ہوتے ہیں ان کے. ان کا اصل نام جی محمد شفیع ہے اور تخلص شاکر ہے, کیونکہ یہ شاکر شجاع آبادی جو ہیں ان کا تعلق جو ہے شجاع آباد سے ہے, ایک چھوٹے سے گاؤں جو ملتان سے 70 کلومیٹر دور ہے وہاں سے ہے. ان کو 1994 میں فالج کا اٹیک ہوا تھا, تو اس کے بعد سے یہ صحیح طرح سے بول نہیں سکتے تھے, تو ان کا پوتا جو ہے وہ ان کی ٹرانسلیشن کرتا تھا. ان کو جو بھی آمد ہوتی تھی, تو اگر آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی دیکھیں گے تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی یہ جو بول رہے ہیں, صرف ان کا جو پوتا ہے وہ ٹرانسلیٹ کر لیتا ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ان کی تعریف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 14 اگست 2006 کو انہیں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی بھی دیا گیا. تو میں نے جو ان کے کلام جو ہیں وہ سلیکٹ کیے ہیں, بیسیکلی سمجھ لیں کہ ان کا ایک شکوہ اور جواب شکوہ ہی ہے, کیونکہ غریب علاقے سے ہیں تو غریبوں کی جو ایک ہوتی ہے ایک آواز ہوتی ہے یا جو بھی ہوتی ہے, یہ انہوں نے کی خدا سے. جیسے ہم بھی ہوتے ہیں آج کل کے کچھ ہوتا ہے تو ہم خدا سے کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ ہم ہی کیوں نا. تو ان کا ایک کلام ہے, میں ٹرانسلیٹ بھی کر دوں گا کچھ ورڈز جو ہیں. فکردہ سج ابھردا ہے سچیندے شام تھی ویندی. سج سے مراد سورج. فکردہ سج ابھردا ہے سچیندے شام تھی ویندی. خیالاں وچ سکوں اج کل گلیندے شام تھی ویندی. ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ فکر کی سوچ جو سورج جو ہے وہ نکلتا ہے تو سوچتے سوچتے ہی شام ہو جاتی ہے نا. گھر پہ بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں, فکر کر رہے ہوتے ہیں, کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے. اور خیالوں میں بھی انسان سکون سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی سوچتے سوچتے شام ہو جاتی ہے. اگلا شعر میرا بہت فیوریٹ ہے, پلیز غور کیجیے گا. انہاں دے بال ساری رات روندن بختو سمدے نہیں. بال سرائکی میں بچوں کو کہتے ہیں, سندھی میں بھی میرے خیال سے بچوں کو ہی کہتے ہیں. انہاں دے بال ساری رات روندن بختو سمدے نہیں. جنا دے کہیں دے بالاں کو کھٹیندے شام تھی ویندی. ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بچے جو غریب بچے ہوتے ہیں ساری رات بھوک سے سوتے نہیں ہیں, جو دوسروں کے بچوں کو کھلاتے کھلاتے ان کی شام ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہے جی غریباں دی دعائے رب خبر نہیں کن کریندہ ہیں. غریباں دی دعائے رب خبر نہیں کن کریندہ ہیں. صدا ہنجواں دی تسبیح کو پھریندے شام تھی ویندی. کہہ رہے ہیں غریبوں وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ غریبوں کی دعا پتہ نہیں کہاں کر دیتا ہے یار, اب ان کی بھی دعا کبھی سن لے. آنسوؤں کی تسبیح جو ہے نا وہ چلاتے چلاتے شام ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی میڈا رازق رعایت کر نمازاں رات دیاں کر دے. میڈا رازق رعایت کر نمازاں رات دیاں کر دے.
جو روٹی رات دی پوری کرندے شام تھی میں تھی. دیکھیے غریب بندے کے بارے میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ بھئی نمازیں بھی آپ رات کی کرتے ہیں, رعایت کرتے ہیں, کیونکہ غریب تو سارا دن روٹی کماتا رہتا ہے تو اس کے بھی عبادت کا ٹائم نہیں ملتا, تو اس کی بھی شام ہو جاتی ہے. کدہیں تا اے دکھ ٹل ٹک سن, کدہیں تا دکھ دے ساول سن, کدہیں تا اے دکھ ٹل ٹک سن, کدہیں تا دکھ دے ساول سن, پھلا خالی خیالاں دی پکیندے شام تھی دی. تو اس میں امید لگا رہے ہیں کہ کبھی تو دکھ جو ہے وہ کہیں ٹک جائیں گے ہمارے, اور کبھی تو سکھ جو ہے وہ واپس آ جائیں گے. ساول سن سانس کو کہتے ہیں نا, تو واپس آ جائیں گے. پلا خالی خیالاں دی پکیندے شام تھی ویندی. اور اس کا جو آخری مصرع ہے وہ یہ ہے کہ میں شاکر بکھدا ماریاں ہاں مگر حاتم تو گھٹ کہنی. میں شاکر بکھدا ماریاں ہاں مگر حاتم تو گھٹ کہنی, قلم خیرات میری ہے چلیندے شام تھی ویندی. تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بک کا مارا ہوں, ٹھیک ہے, تو بھی وہ حاکم ہے, وہ امید لگا کے بیٹھے ہیں. قلم خیرات میری ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی طرف سے شاید میں لکھنے کے بھی پیسے نہیں لیتا, میری خیرات یہ ہے کہ میں لوگوں کی آواز بن رہا ہوں, فریاد بن رہا ہوں. قلم خیرات میری ہے چلیندے شام تھی ویندی. یہ جی پہلا تھا جو کلام میں نے آپ لوگوں کے لیے پڑھنا تھا. اور دوسرا بھی بس بائی چانس یہ مجھے اس طرح سے ملے ہیں, تو میرے خیال سے میرے ایک دم ذہن میں آیا, شکوہ جواب شکوہ ہی بن گیا. تو اس میں بڑی امید سے انہوں نے کہا ہوا ہے شاکر شجاع آبادی نے, اس کا عنوان ہے تو محنت کر. تو اس میں وہ کہتے ہیں تو محنت کر تے محنت دا سلا جانے خدا جانے. تو محنت کر تے محنت دا سلا جانے خدا جانے, تو دیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے. اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو محنت کر تے محنت دا سلا جانے خدا جانے, تو دیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے. خزاں دا خوف تا مالی کو بزدل کر نہیں سکتا, خزاں دا خوف مالی کو تو بزدل کر نہیں سکتا. چمن آباد رکھ باد صبا جانے خدا جانے. مریض عشق خود کو کر دوا دل دی سمجھ دل بر. مریض عشق خود کو کر دوا دل دی سمجھ دل بر. مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے. مریض عشق خود کو کر دوا دل دی سمجھ دل بر. مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے. جے مر کے زندگی چاہدیں, جے مر کے زندگی چاہدیں, فقیری ٹوٹکا سن گن. جے مر کے زندگی چاہدیں فقیری ٹوٹکا سن گن. وفا دے وچ فنا تھی ونج بقا جانے خدا جانے. وفا دے وچ فنا تھی ونج بقا جانے مینس زندگی, جو آپ کی زندگی جانے خدا جانے. اور یہ آخری میں جو ہے اس کا شعر ہے, یہ میں بڑا پڑھتا ہوں, دوستوں کو بھی سناتا ہوں, اور آئی بلیو آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا. اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں تھی نہیں ویندی. تھیوے مینس ہو جائے نا, دعا کے بارے میں. اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی. دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے. بس جی میرے پاس اتنا ہی تھا سنانے کو آپ لوگوں کو, اور میں دوبارہ سے سر آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ یو فار وٹ ایور یو ہیو ڈن. اور ماشاء اللہ سب نے اپنے اپنے جو ہے اپنی لینگویجز کو ریپرزینٹ کیا ہے. مجھے بڑا شوق ہے لینگویجز پڑھنے کا سننے کا. نسٹ میں ہوتا تھا, اس سے پہلے میں نے ایم ایس کیا تو میری روم میٹس پٹھان تھے, تو اس سے میں نے پشتو بھی سیکھی. سندھ میں نے بڑا کام کیا ایجوکیشن میں, انڈر پریولیج بچوں کے لیے این جی او میں. سندھیوں کی مٹاس مجھے نہیں بھولتی تھی, وہ بڑا پیار کرتے ہیں. ہند کو میرے ابھی بڑے دوست ہیں, ہند کو پٹوہاری بڑے اچھے اور بڑے لائیولی لوگ ہیں. اور پنجابی تو آپ کو پتہ یہاں رہتے ہیں تو زندہ دلانے ہیں. اور گلگتی تو جو پہاڑی لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے جو بڑے وفادار ہوتے ہیں اور بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں. تو الحمدللہ آئی ایم لکی انف کہ میں نے ہر جگہ کے کلچر لوگ جو ہیں وہ ایکسپیرینس کیے ہیں, پروفیشنلی بھی پرسنلی بھی. تو میرے خیال سے پاکستان سے رچ زیادہ کلچرلی کوئی نہیں ہے. آپس میں پیار, کوئی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کو جوڑتی ہیں. میرے خیال سے لینگویجز ہی ہیں جو اس ٹائپ کی جو ہے ہمیں آپس میں جوڑتی ہیں. اور بڑا مزہ آتا ہے جب
آپ باہر جاتے ہیں اور اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں, بڑا لوگوں میں پھر لوگ بڑے فیسینیٹ ہوتے ہیں. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس چیزیں جو ہوتی ہیں نا ہم بڑا فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. لینگویج اگر کوئی آپ کو اپنی مدر ٹنگ اچھا جی جی لینگویجز ہوندے زباناں ہوندے نا جی وہ اگر تو آپ آندے ہوئے تو ظاہری گال ایک بڑی ایک فخر دی گال ہوندی ہے کہ تھیں ویندے وچ تساں باہر ایبراڈ ویندے تے لوگ بڑے اٹریکٹ تھیندے ہیں. مطلب ایک ایویں لگدا کہ جی تساں بس کوئی بئی شے ہے. تو میں تو لاہور میں تو بلیندہ رہندا, اگر کوئی لاہور میں کوئی ملے کوئی سرائکی بلیندہ ہوئے میں وہ پکڑ گیا اچھی خاصی گالی کر گندا, کوئی ضرورت ہوئے نہ ہوئے میں کر گندا گالی, کیونکہ میرے کو نہیں ملتے لوگ ماشاء اللہ. پٹھان جڑے ہیں تہجات ہوئے اپنی لینگویج نہیں بولتے ماشاء اللہ. آئی مسٹ اپریشیٹ ہمارے فور فادرس میں جڑے ہیں اساں لودھی افغان اس سے اتھاؤں دے افغانستان میں, لیکن سرائکی دے سے تو ہی کیتے. لیکن آئی ووڈ میں سارے کو کیسا کہ اپنی جو لوکل لینگویج ہے پلیز ڈو پروموٹ اسپیشلی ان کیس. بڑا مزہ آتا ہے. بہت شکریہ. اور میں اس بات کی بالکل میں بھی اس کی گواہی دوں گی کہ جیسے ہی میں نے بتایا کہ ہم یہ ماں بولی کر رہے ہیں تو اشرف اتنے ایکسائٹیڈ ہوئے کہ مجھے اپنی زبان میں کچھ سنانے کا موقع ملے گا. اتنی ایکسائٹمنٹ تھی. اور آپ کو جیسے میں بتا رہی اپنی کانوکیشن پہ تھے ابھی ایف سی کالج میں, وہاں سے یہ آئے ہیں کہ ہی ڈنٹ وانٹ ٹو مس دا چانس کہ میں اپنی زبان میں کچھ شیئر کروں. اور یہ پرائڈ اور یہ ایکسائٹمنٹ مجھے اتنی مزے کی لگی. جی میں کہنا تھا کیونکہ میں بھی سرائکی سے ہی ہوں نا, سو یہ بہاولپور کے میں ملتان کی, تو جتنی یہاں بات ہو رہی تھی نا جیسے کہ بھٹا ادھر ہے سرائکی میں, ادھر بھٹو ہے. سو سیریسلی تو میں یہ دیکھ رہی تھی انہوں نے بولا, میں بڑی ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی, بہت کم بولا کیونکہ سرائکی جو ہے وہ مظفر گڑھ کا اور ہے, ملتان کا اور ہے, اسی طرح نیچے جائیں بہاولپور میں ریاستی ہم لوگ ریاستی جیسے بوچن دہاڑے ہو دوپٹہ ہوتا ہے دوپٹہ بوچن اس طرح مکس بہت کچھ ہو گیا. تو ہم تھوڑا سا ہاؤس اوپن کر لیتے ہیں. اگر کوئی یہاں پہ انسپائر ہو گیا اور کچھ سنانا چاہ رہا ہے اپنی زبان کے اندر تو وی وڈ ڈیفینیٹلی وانٹ دیم. ویل اسٹارٹ ود دس. یہ چھوٹا سا بچہ, مجھے پتا ہے میں اردو انگلش مکس بول رہی ہوں, آپ کہہ رہے ہو کہ ماں بولی کر رہی ہے اور خود دیکھو زبان ایک. مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اگر وہی فنگر پوائنٹنگ کرتے رہیں گے اور جیسے انہوں نے کہا تھا برائی نکالتے رہیں گے